السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جناب، خیریت؟ یہ دیکھیے، ابھی اپن بہت خوب طریقے سے یہ باتوں کو جانے، یہ کشف کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کرنا کیسا ہے، لیکن ابھی مجھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں تک ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں تک پہنچنے کا سلسلہ کیسا ہے اور راستہ کیسا ہے، جی اس پر اگر آپ روشنی ڈالے تو اور بہتر ہوگا۔ بہت صحیح، بہت صحیح، صحیح جو ہیں آپ صحیح جا رہے ہیں فکر کے اندر، الحمدللہ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو منزل کا بیان ہے، جتنے بھی کشف ہے یہ منزل کا بیان ہے، مگر اس منزل کا جو راستہ ہے، اس راستے کی محنت کیا ہے، اس کا ضروری ہونا بہت ضروری ہے، صحیح جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس راستے کی محنت اگر صحیح ہوگی تو منزل پہ صحیح پہنچے گا کوئی آدمی، اور راستے میں ہی ناکام ہو جائے گا کبھی، اور وہ لا علمی کی وجہ سے ہوگا، بے تحقیقی کی وجہ سے ہوگا۔ صحیح ہے۔ ہاں، نامعلوم کی حیثیت ہونے کے باعث یہ سب چیزیں تکلیفیں درپیش آتی ہیں اور بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو بہت خوب آپ کا سوال رہا، اور ہر سالک کے لیے ضروری ہے جاننا کہ اس کی پہل کہاں سے کرے۔ ہاں صاحب، اب میں خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو ہدایت کروں کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا، کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہر کوئی اس کا خواب دیکھ سکتا ہے، یا اور بات ہے، مگر ہر کوئی اس راہ میں سفر کرے گا یہ ضروری نہیں۔ اچھا، ہاں، مخصوص لوگ طے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر مخصوص لوگ طے کیے جاتے ہیں۔ حیات اور موت، ہاں صاحب، حیات اور موت، اور موت، یہ جو ایسی حقیقت ہے، اس میں فطری طور پر، نفسیاتی فطرت کے طور پر ہم حیات کو ہی چنتے ہیں۔ صحیح، مگر یقین مانو فقراء کرام کے نزدیک بڑا دھوکہ ہے یہ، اپنے آپ کے اندر دھوکہ نہیں تو اور کیا، بے عقلی نہیں تو اور کیا، لاشعوری نہیں تو اور کیا، کہ حیات میں رہ کر کے حیات کو ہی ڈھونڈتے ہیں، حیات میں رہ کر حیات کو ہی ڈھونڈتے ہیں، اور حیات کی طلب رکھتے ہیں، رہتے ہیں حیات میں، طلب بھی حیات کی۔ آپ بتائیں نا، آپ صحیح ہے کہ یہ درست ہے؟ نہیں، بات تو اس کی خلاف ہوتی، اس کے ضد میں ہوتی، تو حیات کی ضد کیا ہے؟ موت۔ اچھا، جس دن شعور بیدار ہوگا، اس دن شعور باطن، جسے شعور ولایت کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جس کا شعور ولایت بیدار کر دیتا ہے، اسے اس دن پتہ چلتا ہے کہ جس حیات کا مکتب میں، بارگاہ مرشد میں سبق کبھی ہوا کرتا تھا، جس حیات کا ذکر ہوا کرتا تھا، در حقیقت میں اس حیات کی استقامت موت میں ہے۔ قائم ہے، مطلب زندگی کا قائم رہنا یہ موت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہ موت سے خوف لے کے بیٹھا ہے، کبھی اس پہ رغبت کرتا ہی نہیں مارے خوف کے، کیونکہ اس کے ظاہری عقل کو، ظاہری نفس کو یہ علم و یہ شعور ہے ہی نہیں کہ موت میں حیات کو دیکھ سکے۔
کیا بات ہے. یہ تو شعور باطن سے حاصل ہوتا ہے نا, اور جس کے اندر شعور باطن حاصل ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ مراتب اور مرحلے ہیں. بغیر شعور باطن کے یعنی شعور ولایت کے وہ اس مرحلے کی طرف کبھی سالک بن کر سلوک کر نہیں سکتا صاحب, قطعی نہیں کر سکتا. کیا بات. اسے تمیز ہی نہیں ہوگی. بے تمیزی میں گزرنا کوئی گزرنا تھوڑی نہ ہے. ہاں, بات بہت خوب ہے, بہت خوب. اسی بات کو سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھے تاج پوشی جب میری تاج پوشی ٹھیک ہے. کی میرے مرشد نے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جب سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تاج پوشی کی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے جب تاج پوشی جب کی تو 4 کلی والا قلعہ پہنایا. 4 کلی والا, سمجھنا ہے. ہاں جی. ہاں, اس کی پیچھے راز ہے. اب لوگ کیوں 4 کلی والا 3 کلی والا قلعہ پہنتے ہیں ان کچھ معلوم, مگر غریب نواز کو معلوم ہے کیا ہے. دیکھ لو سرکار غریب نواز کو جو پتہ چلا وہ دیکھ لو. ہاں جی. 4 کلیے والا کی پہنایا گیا, 4 کلیے والا پہنایا. اور یہ بات آپ کس کو ہدایت کر رہے تھے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ہدایت کرتے ہیں اس بات کی, مجلس کے اندر بیٹھا کر کے ان سے مخاطب ہو کے بات کہی جا رہی ہے, کیونکہ ان کو تاج پوشی اور خرقہ پوشی ہو رہی تھی ان کی. ہاں جی. اس موقع پر ان کو یہ واقعہ اپنی زندگی کا انہوں نے ان کو سنایا اور یہ سمجھایا کہ تجھے کیوں دیا گیا. تو کہا کہ میرے مرشد نے جب مجھے پہنایا تو کہا کہ معین الدین چشتی, یہ چشتی سے منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ تیری خلافت اور تاج پوشی چشتی میں ہو رہی ہے, اس لیے تجھے چشتی سے منسوب کیا جاتا ہے, ورنہ تو ہارونی ہے. کیا بات. ورنہ تو ہارونی ہے, مگر جہاں تجھے نوازش ہو رہی تجھے وہاں سے منسوب کیا جا رہا ہے, اس لیے تم چشتی ہو. ہم نے تجھے آج 4 سمتوں کی نگہبانی اور نفی عطا کی ہے. 4 سمتوں کی نگہبانی اور اس کی نفی بھی عطا کی ہے. کیا بات. یہ 4 کلی ہے, ہر کلی ہر سمتوں کی طرف ہے. کیا بات. تو وہ یہ ہیں, بولے حضرت سرکار عثمان ہارونی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی سمت جو ہیں اتر کی دنیا ہے. اتر کی دنیا یہ پہلی سمت ہے تیری. اچھا. اور نگہبانی یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ یہ داخل نہ ہو, اس کی پہرے داری کی. کیا بات. ہاں, اس لیے ہم نے 4 سمتیں ایسی دی جس میں نفی بھی دیکھنی ہے تجھے کرنی ہے اور نگہبانی بھی کرنی ہے نا. تو ترک دنیا. اچھا, دوسری سمت جو کو ہم کہتے ہیں اتر کے مدعا, مدعا ابھی دنیا ترک ہی, مگر دنیا کی طلب تیرے اندر سے پیدا ہوتی ہے, اس کی فصل وہ مدعا پیدا کرتی ہے. اس لیے ترک مدعا بھی رہے اور اس پہ نگاہ گڑا کے رکھ کہ اس میں سے کوئی فصل ایک پودا بھی اگنے نہ پائے. کیا ہوا مدعے کا جو دنیا کی طرف جاتا ہو, ہے نا. تو کہاں کہ 2 سمت ترک دنیا. اب ترک عقبہ. کیا بات ہے. تیسری سمت ہے ترک عقبہ. بہت اچھی صاحب, بہت اچھی بات. تیسری سمت ہے ترک عقبہ. تیری آخرت تیرے قدموں کے ساتھ ہے, اس لیے تو محتاج آخرت مت بن. اور نگہبانی کر اپنے قدموں کی, صحیح پڑتا ہے یا غلط, اور ایسے فعل سے گزر کہ تجھے عقبہ میں یعنی آخرت میں بخشوانے کی محتاجی نہ رہے. کیا اپنے کردار سے تو بخشا جائے. کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی تقوی طہارت پر قائم رہنا, تقوی طہارت پر قائم رہنا.
मुत्तकी परहेजगारी की हालत में रहना। ये 3 सिर्फ तो हुई, बोले हाँ। चौथा है तर्क खुदी। तर्क खुदी, ये सारे तमाशे, सारे मामले, तीनों सिमतें तेरी खुदी से जुड़े हुए हैं। बोले ये तीनों भी सिमतें तेरी खुदी से जुड़ी हुई हैं। उस खुदी का इनकार कर दे आप जिससे ये तीनों जुड़े हुए हैं। क्या बात। और इसमें निगरान रहे कि जाहिर का हवास तेरी खुदी को लेकर लौट ना आए कभी, और अपने बातिन से लगा रहना चाहिए। तकवा बातिन होना चाहिए, तकवा जाहिर नहीं। तकवा यह है मोमिन का कि वो बातिन से जुड़ा रहता है। तो ये 4 तर्क तुझे दिए बोले हमने ताज के साथ। क्या बात। तो ये तेरी तरीक है, तो इसलिए चिश्तिया की तरीक है। सरसरी तौर पे खानकाहों में ये जुमले कहते हैं अलग तरीके से कि सर बरेना तर्क 4, इसी को हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया। इसी तरीक को चिरागुद्दीन नसरुद्दीन शाह देहलवी को जब ये खिलाफत जब दी गई थी तब आपने फरमाया था हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, कहा कि सर बरेना तर्क 4 ये तरीक है तेरी। सर बराना की मायने होते हैं अलामत ला पना, तेरी तू किसी के पना में नहीं, तेरी कोई हिफाजत नहीं। अब क्या बात। सुभान अल्लाह। ला पना, सर बराना, छत नहीं आप, तेरे ऊपर मेहरबानी खत्म, करम खत्म, नवाजिश खत्म, तू आजमाइश के मैदान में उतरा हुआ है, तेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं। क्या बात। फतेह कर खुद अपने हौसले से। सर बराना वो है। और तर्क 4 तर्क मौला, तर्क दुनिया, तर्क मौला, तर्क उकबा, तर्क खुदी, तर्क तर्क। जिससे तमाम चीजों को तर्क कर रहा उसको भी तर्क कर, वो खुदी है, वो खुदी है। क्या बात। तो तर्क खुदी। तो ये 4 तर्क की तारीख हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने हज़रत नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को इरशाद फरमाई थी ताजपोशी के वक्त में। कहा कि यही तेरा मरकज, क्या बात है, और यही तेरा सफर है, और इसी का तू सालिक है। तो बोलने से मुराद है वाकई कभी है ये चीजें कभी हमारे अंदर पैदा होती है, ये चीजें हमारे अंदर पैदा होती है तो हम सालिक बातिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सालिक बातिन। और जो सालिक बातिन जब अंदर दाखिल हो जाता है बातिन में, तो सारे सफर और सारे मुराकबे और मुकाशफे उसके लिए है वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार और आप सबको याद दिला दूं कि ये वीडियो जो राह सलूक में मुसाफिर है और जो राह सलूक की मंजिलें तय करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो बराए मेहरबानी कोई और इसमें अपना वक्त ज़ाया ना करे और ख़ुद भी परेशान ना हो और हमको भी परेशान ना करे। शुक्रिया साहब।